أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ربنا ورب الملائكة الصادقين ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ومحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيد الشهداء والصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے محترم سامعین گرامی کا یہ قرآن مجید کی ایک نہایت مشہور اور معروف آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے، سورہ کی وہ آیا ہے کہ ہماری کوئی ایسی محفل، ہماری کوئی ایسی بیٹھک اور ہماری کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی ہے کہ جس میں اس آیہ مجیدہ کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، اور جس نسبت سے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا، یہاں پہ بھی میں نے اسی غرض سے اس آیہ مجیدہ کو تلاوت کیا تاکہ احساس ہو جائے کہ ہمارا واسطہ، ہمارا تعلق ان ہستیوں کے ساتھ ہے کہ جن سے ریاست کو خدا نے ایسا دور رکھا ہے جیسا دور رکھنے کا حق ہے، اور طہارت ان کا طواف ایسے کرتی ہے جیسے طواف خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے، جیسے حق بنتا ہے کہ ان کا طہارت طواف کرے۔ آج کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی نسبت سے اس پروگرام کا اہتمام ہے، اور کوشش کی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ جس معصوم کی نسبت سے کسی مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ان کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اندازہ ہو کہ خدا متعال نے ہمیں کیسے معصوم ہستیوں سے نوازا ہے، کیسے ہمارے لیڈر ہمیں عطا کیے ہیں، کیسے ہمیں رہبر عطا کی ہیں۔ یہ ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام قسمت کی 11ویں کڑی ہیں اور امامت کے 9ویں پھول ہیں جو دنیا میں آشکار ہوئے، اور اس کائنات میں رسول خدا کے اس لائے ہوئے دین کو جسے اللہ نے آدم سے آغاز کیا اور قیامت تک کے لیے بقا دی ہے، اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ بہت سے لوگ جو سوچتے ہیں کہ امامت کا سلسلہ اختیاری سلسلہ ہے، جو زیادہ پڑ جائے گا، جو سن رسیدہ ہو جائے گا، یا جس کی جتنی زیادہ پاپولیرٹی ہوگی وہ اس کو دیکھتے ہوئے امامت کا اعلان بھی کر دے گا اور اس منصب کو سنبھال بھی سکتا ہے۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام وہ امام ہے ہمارے سلسلہ امامت میں کہ جنہیں سب سے کم عمری میں منصب امامت کو سنبھالنا پڑا ہے، اور کم عمری میں ہی آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک مختصر سا زندگی کا عرصہ ہے مولا کا۔ اس امام کو جب ہم دنیا کے سامنے اس امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھنا، ہمارے اس امام نے 8 سال کی عمر میں جب بغداد کے شہر میں سفر کیا ہے تو وہاں پہ پہنچ کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ امامت پڑھنے سے نہیں ملتی ہے، امامت سیکھنے سے نہیں ملتی ہے، امامت اس سے ہی ملتی ہے جسے خدا مقرر کرتا ہے۔ 5 سال کا سن تھا امام کا جب امام کے والد شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد امام کے کندھے پر امامت کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ جیسے رسول خدا کا فرمان تھا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ دونوں امام ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی امام ہیں، کھڑے ہوں تب بھی امام ہے، تم پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ اب سلسلہ امامت میں یہ وہ ہمارے امام ہیں کہ جنہیں 5 سال کی زندگی میں اور اس کے بعد آنے والے مصائب اور مشکلات میں منصب امامت بھی سنبھالنا تھا، اس کائنات کی رہبری بھی کرنی تھی، اور وقت کے مخالفین کو آل رسول کا اس سیرت کا پہلو بھی دکھانا تھا جو دنیا ہمیشہ دیکھنے کے لیے ترستی تھی، اور دشمنان کو یہ بھی بتانا تھا کہ جس کو رسول خدا زبان چوس کے علم دیتے ہیں انہیں پھر دنیا کے اساتذ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ پھر دنیا کے لوگوں کے سامنے جا کے علم سیکھتے نہیں
بلکہ دنیا والوں کو بتاتے ہیں۔ اہل بیت کے جتنے بھی افراد رہے، کسی کو بھی اس دنیا میں اس طرح سے دین پروردگار کی ترویج کرنے کا حق نہیں دیا گیا جتنا یہ عظیم دین تھا اور جتنی اس دین کی ضرورت تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام 5 سال کا سن ہے، بابا کی شہادت ہو جاتی ہے۔ بابا کی شہادت کے بعد آپ کو مدینہ سے بغداد بلایا جاتا ہے۔ اب عام طور پہ دیکھا جائے کہ 8 سال کا بچہ ہمارے اس معاشرے میں کوئی خاص حیثیت کا حامل نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وہ زندگی کا حصہ کھیل کود کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے، نئے نئے تجربات دیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جسے پروردگار امامت کے منصب سے نوازتا ہے تو اس کے سامنے یہ دنیا کے سن اور دنیا کے سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ زندگی کے جس حصے میں ہوتا ہے اس حصے میں بھی دین کی مکمل آشنائی بھی رکھتا ہے، دین کو پہنچانا بھی جانتا ہے، دین کو سمجھانا بھی جانتا ہے اور دین کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ اور یہ آل رسول کے علاوہ کسی کے پاس شرف حاصل نہیں ہے۔ لوگوں نے جب اپنے اماموں کا انتخاب کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ فلاں کا شاگرد تھا، لہٰذا اس نے دین بہت زیادہ سیکھ لیا ہے، اب یہ دین کے احکام سمجھانے کے قابل ہو گیا ہے، ہم سے زیادہ تدبر اور تفکر رکھتا ہے دینی معاملات میں۔ تو لوگوں نے ان کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو اپنا امام بنانا شروع کر دیا۔ فلاں کو اپنا امام بنا لیا، کیوں؟ وہ ایک فرقے میں بہت زیادہ مشہور ہیں، اس عنوان میں ایک فقہ میں بہت زیادہ مشہور ہیں، یا اور دوسرے عناوین تھے، لیکن ایک زندگی کا حصہ انہیں سیکھنے میں لگا اور سیکھنے کے بعد اس قابل ہوئے کہ کسی کو سکھا سکے۔ لیکن آل محمد کے افراد میں سے، رسول خدا کی نسل میں سے کسی نے بھی اپنا وقت سیکھنے کے لیے کسی کے سامنے نہیں گزارا، اور اس کی بہترین مثال امام محمد تقی علیہ السلام ہیں۔ یہ امام 5 سال کی عمر میں منصب امامت سنبھالتے ہیں اور دنیا کے سامنے جب واقعات پیش کرتے ہیں، جب تاریخ والے لکھتے ہیں کہ جب مولا کا سن تقریباً 7 سال کے قریب تھا کہ مولا کو جب بغداد بلایا گیا، تو بغداد بلانے کے بعد مامون، کیونکہ پہلے امام کے قتل سے اپنے ہاتھ رنگ چکا تھا، اب اسے خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف ہو جائے، اور دوسرا اس کے دل میں یہ خوف تھا کہ میں نے رضا کو تو ختم کیا ہے، ان کو تو شہید کروایا ہے، لیکن ان کا بیٹا ابھی باقی ہے۔ تو امام بڑا ہو یا چھوٹا ہو، دشمن جانتا تھا کہ آل رسول کے گھر کے افراد میں اللہ نے علم کو ایسے نواز دیا ہے ان کے پاس کہ اگر کوئی ان کے پاس جائے گا تو ان کا گرویدہ ہو کے رہ جائے گا۔ لہذا 5 سال کے امام کو یہ اب اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ 5 سال کا بچہ ہماری حکومت کے خلاف اقدام نہ کھڑا کر دے۔ اب اگر آج کی اس دنیا میں کسی کے سامنے یہ بات کی جائے تو وہ حیران رہ جائیں گے، بلکہ تسلیم کرنے کی منزل پر نہیں آئیں گے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک 5 سال کا بچہ اور وقت کا بادشاہ، وقت کا حاکم، وقت کا خلیفہ جو ہے وہ اس سے گھبرا رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن دنیا نے یہ منظر دیکھا اور امام کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ امام کے قریب جانا شروع کر دے اور امام سے ملاقات کر کے حقیقت دین کے اصلی چہرے کو امام کی زبان سے نہ دیکھ لیں، اس لیے اس نے امام کو اپنے پاس بلایا۔ مولا کو بغداد بلایا جاتا ہے، چھوٹا سا سن ہے مولا کا۔ جب مولا بغداد میں تشریف لے کر آتے ہیں، اب یہاں پہ علماء نے کچھ واقعات نقل کیے ہیں، بہار میں بھی موجود ہے اور بہت ساری ہماری معتبر کتب نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب امام بغداد میں آتے ہیں تو آنے کے بعد اب بادشاہ نے اسے امام کی اہانت کے طور پہ یا اپنا شاہی روب روا دکھانے کے لیے، وہ دبدبا دکھانے کے لیے امام کو ڈائریکٹلی اپنے محل میں انوائٹ نہیں کیا ہے، سیدھا اپنے محل میں نہیں لے کے آئے، بلکہ امام کو محل سے دور رکھا۔ امام ایک بازار میں کھڑے ہوئے تھے، بہت مشہور واقعہ ہے، نتیجے کے پاس پہنچنا ہے۔ امام کھڑے ہوئے کسی غور و فکر میں مبتلا تھے کہ اس کی سواری گزرتی ہے، تمام بچے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، لیکن امام اپنی منزل پہ قائم رہتے ہیں، امام پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسا بچہ ہے، کیونکہ اس نے امام کو دیکھا نہیں تھا، اطلاعات تھی امام کی، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ کیسا بچہ ہے کہ تمام بچے دور بھاگے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی کیا وجہ ہے بچے، تم میرے سے خوف زدہ نہیں ہوئے ہو اور تم نے
راستہ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ امام نے اسے ایک جواب دیا اور کہا کہ میرے یہاں کھڑے رہنے سے آپ کے راستے میں تنگی نہیں ہو رہی تھی، وہ جگہ کم نہیں پڑ رہی تھی کہ میرے ہٹنے سے ہی راستہ وسیع ہوتا اور آپ گزر جاتے۔ اور دوسرا، میں نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے کہ جو میرے دل میں خوف آئے کہ اگر میں یہاں سے ہٹ کھڑا رہا تو مجھے کوئی سزا دی جائے گی، لہٰذا میں اس لیے اپنی جگہ پہ قائم ہوں۔ یہ حیران ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس انداز میں گفتگو اور اتنے اعتماد سے بات کر رہا ہے۔ بہرحال یہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شکاری پرندہ تھا، اس نے شکار کے لیے چھوڑا، کافی دیر شکاری پرندے نے لگائی اور اس کے بعد جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی چونچ میں ایک مچھلی کا بچہ ہے۔ یہ حیران ہو گیا کہ مچھلی جو ہے یہ ایک سمندری جانور ہے، دریا میں رہنے والا ایک مخلوق ہے، لیکن میرا جو باز ہے یہ تو صحرا میں اور آسمان میں شکار کرنے والا ہے۔ تعجب میں مبتلا ہوا، دوبارہ جب واپس آتا ہے اور آ کے دیکھتا ہے کہ اسی انداز میں بچے کھیل رہے تھے، لیکن جیسے اس کی سواری گزرتی ہے، کیونکہ اس کی سواری عام نہیں تھی، ایک آدمی نہیں تھا جو یہ سفر کر رہا تھا، بلکہ اس کا لشکر، اس کے گارڈ، اس کی فوج، یعنی ایک پورا جاہ و جلال کا عالم تھا۔ یہ وہاں سے جب واپس جاتا ہے تو امام اسی انداز میں کھڑے رہتے ہیں اور بچے سارے پھر فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ مولا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، بچے آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کیوں نہیں بھاگتے ہیں؟ امام نے وہی جملے رپیٹ کیے۔ اچھا، جب اس نے یہ جملے سنے تو اس کے بعد پھر اس نے مولا سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تب مولا نے اسے تعارف کروایا۔ اب یہاں پہ اس کے ساتھ والے جتنے لوگ تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، لشکر سارا رکا ہوا ہے، اس جگہ پہ سناٹے کا عالم ہے۔ بھئی ایک بادشاہ کسی جگہ پہ رک جاتا ہے تو لوگ بےتاب ہو جاتے ہیں، کیا ایسا یہاں پہ ہو گیا ہے کہ سارا لشکر روک دیا گیا ہے؟ اب تاریخ والے جو منظر بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ اکیلے امام کے آگے ساری بادشاہت رکی ہوئی تھی، یہ یوں کہوں کہ پوری سلطنت رکی ہوئی تھی میرے امام کے کلام کے اوپر۔ اب یہ مولا سے کہتے اچھا، آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، آپ نے جیسا اپنا تعارف کروایا ہے، تو پھر اتنا بتائیے کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں؟ اب مولا ڈائریکٹلی سے بتا سکتے تھے کہ تیرے ہاتھ میں ایک مچھلی کا بچہ ہے، لیکن مولا نے جیسا اس کا ظرف تھا ویسے ہی اس کو جواب دیا۔ مولا فرماتے ہیں پروردگار نے اس زمین کے اوپر ہزارہ قسم کی مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو زمین پر رہتی ہیں، کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو سمندر میں رہتی ہیں۔ سمندر میں رہنے والی مخلوقات میں سے جب بعض مخلوقات بچے دیتی ہیں تو ان کے بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو سانس لینے کے لیے سطح سمندر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب جیسے وہ سطح سمندر پہ آتے ہیں تو آسمان پر اڑنے والے بادل زمین پر بارش برسانے کے لیے سطح سمندر کا پانی اپنے دوش پہ سوار کر لیتے ہیں، اور اس سمندر کے پانی میں ان مچھلی کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آسمان کی جانب چلے جاتے ہیں، اور وقت کے سلاطین اپنے شکاری پرندے کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں، اور ان کا ایک شکاری پرندہ ایک مچھلی کا بچہ اپنی چونچ میں لے کے آتا ہے، اور وقت کا سلاطین حیرانی کے عالم میں اس مچھلی کے بچے کو اپنے ہاتھ میں بند کر کے وقت کی حجت خدا سے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ جب امام نے اس طرح سے مفصل جواب دیا تو یہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے اطلاع تو تھی امام کے بارے میں، لیکن علمی قابلیت اب اس نے خود دیکھی کہ اس عمر کے حصے میں بھی یہ بچہ اس طرح سے جواب دے رہا ہے، تو لہٰذا اس نے پھر ایک پلان کیا۔ اس نے کہا کہ اس کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ میں ایک تو امام کے اوپر اپنی نظر رکھ سکوں گا کہ کون کون امام کے قریب آتا ہے، اور امام کو لوگوں کے درمیان زیادہ رہنے نہیں دوں گا۔ اگر امام زیادہ رہے تو امام کے چاہنے والے زیادہ ہو جائیں گے، امام کے سے محبت کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور میرے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس نے پھر پلان کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ام الفضل کی امام سے کرتا ہوں تاکہ امام کو اپنے دستے راست میں رکھوں۔ اس نے جا کے اپنے لوگوں سے اس کے بارے میں مشورہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی محمد تقی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہاں پہ لوگوں نے کہا اس کے دو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہو تو جیسے ولی عہد آپ نے محمد تقی کے بابا کو بنایا تھا، دوبارہ آپ کو منصب انہیں دینا پڑے گا، اور لوگ پہلے جو ہیں آپ نے جو منصب دیا تھا جبکہ وہ فیصلے نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دل میں اس امام کی محبت کا اس قدر اضافہ ہوا تھا کہ آپ کو انہیں شہید کروانا پڑا تھا۔ تو اب اگر آپ انہیں اپنی بیٹی دے دیں گے تو یہ پھر اسی منصب پہ بیٹھ کے، اسی مسند پہ بیٹھ کے وہ زیادہ اہمیت حاصل کر لیں گے، اور امام رضا کیونکہ ایک سن رسیدہ تھے، زندگی کا ایک حصہ گزارا ہوا تھا، تو لہٰذا
ان کی شہادت جو ہے زیادہ معمہ نہیں بن سکی، لیکن یہ ابھی بچہ ہے، اس نے ابھی جوانی چڑھنا ہے، جس طرح سے اس کے دن گزرتے جائیں گے آپ کی سلطنت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا، یہ جو بچہ ہے یہ شاہی خاندان کا نہیں ہے، اب جو بادشاہت بن چکی ہے، خلافت عنوان ہے لیکن حقیقت میں بادشاہت بن چکی ہے، اسے وہ ادب و آداب کا نہیں پتا ہے، اسے نہیں معلوم ہے کس طرح سے آنا ہے، اور بہت سارے امور ایسے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ کسی عباسی مرد سے ان کی شادی کروائیں تاکہ آپ کی سلطنت بھی محفوظ رہے اور آپ کا وقار بھی باقی رہ جائے۔ لیکن یہ کیونکہ ایک مولا کے علمی واقعے کو دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ میں تو محمد تقی سے شادی کرواؤں گا، اگر آپ علمی قابلیت کی بات کرتے ہیں تو میری نظر میں ان سے زیادہ کوئی عالم مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایک بچہ ہے اور آپ اپنی بادشاہت میں اسے شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو ذہن میں مامون کے پلان تھا وہ عیاں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک جانب وہ جان چکا تھا کہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس میں میں سچ ثابت ہوگا۔ اس نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بچے میں علمی قابلیت کی کمی ہے تو جو تمہاری نظر میں عالم ہے اسے بلاؤ اور یہاں پہ ایک مناظرہ کرتے ہیں۔ اب ایک طرف امام ہے جو کہ ابھی زیادہ زندگی کا حصہ نہیں گزارا، اب یہ جو واقعہ نقل کیا جاتا ہے اس میں امام کی عمر 7 سال تک بیان کی جاتی ہے۔ ایک طرف 7 سال کا بچہ ہے، ایک طرف مامون کا دعویٰ ہے کہ جو بھی عالم ہے تمہاری نظر میں بڑا ہے اس سے بلا دو۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو اب صاحبان تاریخ لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن اقسم جو کہ اس وقت درباری قاضی بھی تھا اور لوگوں کے درمیان ایک مرجع کی حیثیت رکھتا تھا، مجتہد کی حیثیت رکھتا تھا، اور باقی جتنے علماء تھے انہوں نے اتفاق کیا تھا یحییٰ بن اقسم پہ کہ ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں، یہ علم کی اس منزل پہ ہے کہ یہ اگر کوئی بھی سوال کرے تو ہم سے زیادہ سمجھتا بھی ہے اور اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ یحییٰ بن اقسم کو جب بتایا گیا کہ آل رسول کے خاندان کا ایک بچہ ہے، اس سے آپ نے کچھ سوالات کرنے ہیں، اس کی علمی قابلیت کو آپ نے لوگوں کے سامنے ناکامی میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ اپنی جانب سے مغرور میں تھا کہ میں ایک تو پہلے درباری قاضی ہوں، میری حیثیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا کہ میں نے رسول خدا کے خاندان کے بچے پر اپنی علمی ڈھال بٹھائی ہے۔ یہ مغرور میں تھا، ادھر سے مامون اپنے پلان کے مطابق عمل کر رہا تھا، اور یہاں پہ ایک موقع مل رہا تھا امام محمد تقی علیہ السلام کو یہ بتانے کا کہ اللہ جسے امامت عطا کرتا ہے اسے سارے کائنات کا علم عطا کر دیتا ہے، زندگی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم بلوغت میں پہنچے گا، کوئی 20-25 سال تک پہنچے گا، دیکھے گا، سمجھے گا، شعور آئے گا، پھر کچھ چیز بیان کر سکے گا۔ تو لہٰذا اب یہ ایک جنگ بن چکی تھی۔ جنگ اس انداز میں تھی کہ ایک طرف آل رسول کی طرف کا خاندان کا ایک فرد ہے، دوسری طرف دشمن کے خاندان کا ایک فرد ہے، اور یہاں پہ جنگ نیزوں، تلواروں، تیروں سے نہیں تھی، یہاں پہ جنگ علمی جنگ ہونی تھی۔ لہٰذا ایک دربار سجا دیا گیا جس میں بڑے بڑے عالم آئے، اور یہاں پہ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ انہوں نے علماء کے لیے باقاعدہ چاندی اور سونے کی کرسیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اگر میں نقشے کو پیش کرنا چاہوں تو عموماً جیسے ہمارے سیاستدانوں کی پارلیمنٹ ہوتی ہے اور اس میں ایک طرف بہت سارے افراد بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے 1 یا 2 آدمی ہوتے ہیں، اسی طرح سے منظر تھا۔ ہر طرف عالم، بادشاہ کے چاہنے والے، کیونکہ اس نے اعلان کروایا تھا کہ میں اس بچے سے شادی کراؤں، جسے اعتراض ہے وہ آ جائے، تو لہٰذا ایک بہت بڑی محفل سجی۔ ایک طرف محمد تقی ہیں، ایک طرف یحییٰ بن اقسم جو کہ اس وقت کے تمام علماء کی متفق حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ یحییٰ بن اقسم آگے بڑھتا ہے، ادھر سے مامون آگے آتا ہے اور آگے چاہتے ہیں کہ اس کا آغاز کیا جائے۔ یحییٰ آگے بڑھ کے مامون سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت ہے میں اس بچے سے سوال کروں جس نے دعویٰ کیا ہے علم کا، تو مامون نے کہا آپ اس بچے سے ہی سوال کیجیے۔ یحییٰ آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے میں آپ سے سوال کروں۔ امام نے کہا بسم اللہ کریں، آپ کو اجازت ہے۔ اب اس کے ذہن میں ایک چیز تھی جو صاحب کتاب لکھتے ہیں، تاریخ والوں نے نقل کیا ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ یہ بچہ زندگی کے اس حصے میں ہے کہ جس میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو واجب نہیں ہوتی ہیں، چاہے یہ رسول کے خاندان کا فرد ہے، لیکن کچھ معاملے اس کی زندگی میں جب پیش ہی نہیں آئے ہیں تو یہ ان کے بارے میں جواب دینے سے قاصر ہو جائے گا۔ تو اس نے سوچا میں حج کے متعلق سوال کرتا ہوں، کیونکہ اس بچے نے نہ حج کیا ہوگا، اور حج ایک ایسا مسئلہ ہے آج کے دن تک کہ ہم بھی جب حج کے باب میں پڑھتے ہیں
تو اکثر یہ کہا جاتا ہے یہ بحث تب ہی سمجھ آئے گی جب آپ حج کر کے آئیں گے، لیکن اس کے بہت کریٹیکل سے مسائل ہیں، بہت پیچیدہ اس کی چیزیں ہیں جو وہاں پہ جا کے ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ اس سے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی انسان احرام پہن لے اور کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا بنتا ہے؟ اب اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک بچے کے سامنے ایسا سوال کیا جو کہ مسئلہ اس کی زندگی میں درپیش ہی نہیں آیا ہے، اور یہ اس پہ بڑا راضی تھا، مطمئن تھا کہ میں نے بہت بڑا سوال کیا۔ جب اس نے امام سے سوال کیا، امام ڈائریکٹلی اسے جواب دے سکتے تھے، لیکن یہاں ایک جنگ کا منظر بن چکا تھا، علمی جنگ تھی، ایک طرف وہ منصب امامت کا اظہار دنیا کے سامنے کرنا تھا کہ جسے اللہ امامت دیتا ہے پھر اس کی علمی قابلیت دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی اس سے زیادہ عالم نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا دشمن کو بھی بتانا تھا کہ جس شے کے اوپر تو ناز کر رہا ہے کہ زندگی کے اس حصے کو امام نہیں جانتے ہیں تو تجھے بتا دیتے ہیں کہ امامت سے کوئی شے کوئی مسئلہ ڈھکا چھپا نہیں ہوتا۔ جب اسے سوال کیا نا تو امام نے پلٹ کے کہا، یحییٰ بن اقسم سوال تو آپ کا اچھا ہے لیکن آپ کا سوال ادھورا ہے، اسے مکمل کیجئے۔ یحییٰ پریشان ہوا، کہا نہیں میرا سوال مکمل ہے، اتنا سا سوال ہے، اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جب اسے دوبارہ کہا نا تو امام نے کہا یحییٰ بن اقسم شاید آپ کو خطا ہو رہی ہے یا اشتباہ ہو رہا ہے، اس سوال کی کئی شکیں بنتی ہیں، اور مجھے آپ واضح کر کے بتائیے آپ کس شک کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ یحییٰ ایک دفعہ چونک گیا، حیران ہوا، کہتے یہ کیسی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی شکیں بنتی ہیں جبکہ میرا ایک عام سا سوال ہے۔ امام نے کہا یحییٰ اگر آپ نہیں جانتے تو پھر میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، آپ کا سوال میں مکمل کر دیتا ہوں۔ یحییٰ نے کہا جی بتائیے۔ مولا فرماتے ہیں جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ اگر کوئی انسان حالت احرام میں شکار کرے اس کا کفارہ کیا ہے، تو پہلے معین کیجئے کہ اس فرد نے جو احرام پہنا ہوا ہے وہ احرام جو ہے حج کا ہے یا عمرے کا پہنا ہوا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو مجھے یہ بتائیے کہ جس انسان نے شکار کیا ہے آیا وہ انسان آزاد ہے یا غلام ہے؟ نمبر تین، جس نے شکار کیا ہے اس نے مقام حل میں کیا ہے، احرام والے مقام جگہ، احرام والی جگہ پہ حل کیا ہے جہاں پہ احرام پہنا واجب ہے، یہاں اس سے باہر باہر کی حدود میں اس نے یہ شکار کیا ہے؟ تو یہ بھی مجھے بتائیے گا۔ پھر تیسرا یہ چوتھا یہ بتائیے کہ جس انسان نے شکار کیا ہے اس نے پہلی دفعہ شکار کیا ہے کہ پہلے بھی شکار کرتا رہا ہے؟ اور پھر آگے مجھے یہ بھی بتائیے جس نے شکار کیا ہے اس نے آیا کسی پرندے کا شکار کیا ہے یا کسی چوپائے جانور کا شکار کیا ہے؟ پھر آگے مجھے یہ بھی بتائیے جو آپ کا سوال ہے کہ جس نے شکار کیا ہے آیا وہ بچہ ہے یا وہ بالغ ہے؟ جس نے شکار کیا ہے آیا وہ آزاد ہے یا وہ غلام ہے؟ جس نے شکار کیا ہے یہ بتائیے وہ ذہنی طور پہ عقل رکھتا ہے کہ مجنون ہے؟ مجھے یہ بھی بتائیے کہ جس نے شکار کیا ہے اپنے شکار کرنے پر پشیمان ہے کہ راضی ہے کہ میں نے صحیح کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، یہ چند شکیں ہیں، آپ مجھے آگاہ کیجئے کہ کس شک کے تحت آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ اب وہ یحییٰ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ جس میں اس بچے کو علم نہیں کہ زندگی کے کون سے حصے کی یہ عمل ہے، لہٰذا یہ نہیں جانتا ہوگا۔ لیکن جب امام نے اس کی شکیں کھول کھول کے اس کے سامنے رکھی تو یحییٰ حیران ہو گیا۔ اب منظر کیا ہے؟ منظر بڑا لطیف بنا ہوا ہے، بادشاہ کے سارے مہمان، بادشاہ کے عالم، اور عالم وہ کہ جو یحییٰ پہ اعتماد کرتے تھے۔ یحییٰ کی حالت یہ ہے کہ جب امام نے اس کے سوالوں پہ سوال کھڑے کر دیے اس کی گردن جھک گئی۔ اب یحییٰ پریشان، اب کس شک کے متعلق سوال کرے؟ وہ تو سمجھا تھا کہ اس سوال کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا۔ یہ حیران ہو گیا، اپنا سر اس نے جھکا لیا، جو صاحب تاریخ لکھتے ہیں کہ اس کی گردن جھک گئی۔ اب امام نے کہا بتائیے یحییٰ آپ کا سوال کس شک کے تحت ہے؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا، آپ ہی بتا دیجئے۔ مولا فرمایا پھر یہ بھی یاد رکھو یحییٰ، یہ جتنے افراد ہیں ان ہر ایک فرد کا کفارہ بھی مختلف ہوگا۔ اگر مقام حل میں شکار ہے تو اس کا کفارہ مختلف ہے، اگر چوپائے کا شکار ہے اس کا کفارہ مختلف ہے، اگر پرندے کا شکار ہے اس کا کفارہ مختلف ہے، اگر غلام ہے تو اس کا کفارہ اور ہے، اگر آزاد ہے اس کا کفارہ اور ہے، بچہ ہے اس کا کفارہ اور ہے، بالغ ہے اس کا کفارہ اور ہے۔ یہ ساری چیزیں تاریخ میں بیان کی ہوئی ہیں۔ اللہ مختصر یہ جب ساری باتیں کہہ دی تو اب جو لوگوں کی نظر میں سب سے بڑا عالم تھا اس کا سر جھکا ہوا ہے۔
تو ہم تاریخ والوں کو اس واقعے کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ امامت لوگوں کا اختیاری امر ہے، لوگ جس پہ اتفاق کر لے اسے امام بنایا جا سکتا ہے، اسے منصب خلافت دیا جا سکتا ہے، تو پھر یہاں پہ اس دنیا کا سب سے بڑا عالم امام کی نظروں کے سامنے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی، لوگوں نے اسے اپنا امام بنایا ہوا تھا، لیکن ہمارے اس 7 سال کے امام نے بتا دیا کہ جو علم پڑھ کے امام بنتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جنہیں اللہ علم لدنی عطا کرتا ہے وہ امام اور ہوتے ہیں۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے دنیا کے لوگوں کو زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے امام نہیں مانا ہے، ہم نے امام اسے مانا ہے جسے مصطفیٰ نے امام کہا ہے، اور پھر جسے مصطفیٰ نے امام کہا ہے پھر اس کا منظر تاریخ آج یہ بیان کر رہی ہے کہ 7 سال کا امام ہے، وقت کے علماء کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ اب جب مولا نے اس کے ساری شکل کے بارے میں اسے آگاہ کیا تو اس کے بعد مولا اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا چلیں آپ سوال نہیں کر سکے، میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ اب صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ چونک گیا کہ جس سے میں سوال کرنے کا ڈھنگ نہیں رکھتا میں اس کو جواب کیسے دوں گا۔ یہاں پہ امام نے سے ایک سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ آج ایک ہی خاتون ہے، وہ صبح کے وقت ایک مرد پہ حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا حلال ہوگی، عصر کا وقت ہوا پھر حرام ہوگی، مغرب کا وقت ہوا پھر حلال ہوگی، عشاء کا وقت ہوا پھر حرام ہوگی، اور آدھی رات کے وقت اس میں پھر حلال ہوگی۔ یہ بتائیے ایک ہی خاتون مختلف ادوار میں کیسے ایک ہی فرد پہ حلال بھی ہوتی رہی حرام بھی ہوتی رہی۔ یہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا جب میں سوال نہیں کر سکا تھا اب میں اس کا جواب کیسے دوں گا، یہ پریشان، اور سوال بھی ایک ایسا تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ یقیناً جیسے امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں غلاموں نے جب دسترخوان پہ یہ دیکھا امام نے سب کو کھانا کھلایا تو انہوں نے جملہ کہا تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کس گھرانے میں قرار دیا جانا ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہی منظر ہوگا، تمام علماء جو پیچھے بیٹھے تھے جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی یہ کہتے ہوں گے خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس گھرانے میں عطا کی جانی تھی، اور حق بنتا ہے ایسے گھر کے افراد کا کہ انہیں امامت و رسالت سے نوازا جائے کہ جن کے علم کا یہ معیار ہے کہ دنیا کے پڑھے لکھے عالم جن کی زندگی ساری علم میں گزر گئی نہ امام سے سوال کرنا جانتے ہیں اور نہ امام کے سوال کا جواب دینا جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب امام نے سے سوال کیا تو اس نے کہا آپ ہی اس کا جواب دیجیے، تو امام نے پھر اس کی جو جواب دیا، مولا فرماتے ہیں کہ وہ صبح کے وقت کسی کی کنیز تھی جس کا اسے دیکھنا اس پہ حرام تھا، جب دوپہر کا وقت ہوا اس نے اسے آزاد کر دیا، اس نے اسے خرید لیا، یہ اس پہ حلال ہو گئی۔ جب عصر کا وقت ہوا اس نے صیغہ زہار جاری کیا کہ تیری پشت میری ماں کی پشت جیسی ہے، یہ اس پہ حرام ہو گئی۔ پھر مولا فرماتے ہیں مغرب کا وقت ہوا اس نے اسے کفارہ دے دیا، یہ اس کے لیے حلال ہوگی۔ عشاء کا وقت ہوا اس نے اس کو طلاق دے دی، یہ اس پہ حرام ہو گئی، اور آتی وقت رات کے وقت اس نے طلاق رجی دی تھی، رجوع کر لیا اور یہی خاتون اس پہ حلال ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ مولا نے وہاں پہ مناظرہ جب کیا، یہ فقط ایک مناظرہ نہیں ہے، بہت سارے مناظرے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اہل سنت کی کتب موجود ہے اور بہت سارے مکاتب فکر اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں، تو لہٰذا اس لیے میں نے ذکر کیا کہ یہ پیغام جہاں تک پہنچے، کیونکہ اس امام کی زندگی کا جو حصہ ہے، ویسے تو ہمارا ہر امام ہماری ایک قابل فخر ہے، ہم اپنے جس امام کا جہاں چاہیں ذکر کریں ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ہمارا امام ہے کہ جس نے زندگی کے اس حصے میں امامت کو لوگوں کے سامنے ایسے پیش کیا ہے کہ جس زندگی کے حصے میں لوگ ابتدا کرتے ہیں علم کے سیکھنے کی، اور امام نے انتہا کا علم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام اس طرح سے آپ نے منصب رسالت کے گھرانے کا فرد ہونے کا حق ادا کیا اور لوگوں کے سامنے بتایا کہ جسے اللہ امامت عطا کرتا ہے اس کی گفتگو کیسے ہوتی ہے، اس کا علم کس معیار کا ہوتا ہے۔ اور امام کا خصوصی لقب جو تقی ہے، تقوی، ہمارے ہر امام کے ساتھ تقوی رہا ہے، کوئی ایسا امام نہیں جو متقی نہ ہو، یہی تو ہمیں فخر ہے۔ اور جس آیہ مجیدہ کو میں نے تلاوت کیا کہ نجاست ان کے قریب نہیں آئی ہے، بتوں کو جھکنا بھی نجاست ہے، برائی بھی نجاست ہے، جھوٹ بھی نجاست ہے، ہمارے اماموں کے قریب نہیں آئی ہے۔ 5 سال کی سن میں امامت سنبھالی ہے،
7 سال کی عمر میں امامت کا اظہار کر کے دنیا کو بتا دیا ہے، اور زندگی میں تقی جیسا لقب امام نے اس زندگی کے حصے میں حاصل کر لیا ہے۔ تقوی علیحدہ نہیں ہے، اس زندگی کے حصے میں بچے نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، ہمارا امام لوگوں کو دین سمجھا رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ایسے امام کو اختیار کیا جائے کہ جس کی ابتدا ہی دین محمد مصطفیٰ کو سمجھانے میں لگی، اور اس انداز میں لوگوں کو دین سمجھایا کہ بڑے بڑے عالم آپ کے سامنے سر رکھوں ہیں، آپ کے علم کے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیک رہے ہیں۔ لیکن جب اس کے بعد مولا کی شادی کر دی گئی ام الفضل کے ساتھ، اور یہ شادی کا مقصد یہی تھا کہ امام پہ نظر رکھی جائے۔ امام کی سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس نشست میں سب کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ بس اختتام کی جانب بڑھوں گا کہ جب امام کی شادی ہوگی ام الفضل کے ساتھ، اصل مقصد شادی کا امام پر نظر رکھنا تھی، اور امام سے ملنے والے لوگ اور امام کی دین کے لیے جو خدمت تھی وہ لوگوں میں عام نہ ہو پائے، تو اس لیے شادی کی گئی۔ اور روز بروز جو مولا کی بیوی تھی وہ مولا کی طرف سے شکایتیں لکھا کرتی تھی مولا کے لیے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، دوسری شادی کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ ایسے ظرف میں اگلے امام کو نہیں رکھ سکتا جس میں دشمن اہل بیت کی روش ہو۔ شادی تو امام سے ہوئی لیکن دشمن اہل بیت رہی، امام کی بیوی بن کے بھی امام سے کوئی فیض حاصل نہیں کر سکی ہے، دشمن ہی رہی، اور اس کے ذریعے امام کو زہر دیا جاتا ہے۔ اور جب امام کو اس نے زہر دیا، اور یہاں پہ روایات کہتی ہیں کہ جب امام کو زہر دیا گیا تو امام کو ایک کمرے میں اس نے بند رکھا ہوا تھا، اور امام تڑپ رہے تھے کہ جب کسی کو زہر دی جاتی ہے تو اس کی 3 حالتیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک، جسے زہر دی جاتی ہے اسے ایک تو تڑپنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ زہر جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے، حدت پیدا کرتی ہے۔ اور دوسرا، جسے زہر دی جاتی ہے اسے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ میرا امام زہر کے عالم میں ہے، پیاسا ہے، لیکن پانی نہیں دیا جا رہا۔ بعض علماء سے میں نے جملے سنے، خود نہ پڑھ سکا، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ جب امام کو زہر دیا گیا، امام زمین پہ تڑپ رہے تھے اور رخ مولا کا کربلا کی جانب تھا، اور مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ یہ تمام معصومین کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب آخری وقت آیا ہے تو کہا کہ ہمیں زمین پہ لٹا کے ہمارا رخ کربلا کی طرف کر دیا جائے۔ اب مولا پیاس کے عالم میں یہی کہوں گا، کہتے ہوں گے دادا حسین اگر آپ کو پیاس کی عالم میں شہید کیا گیا، آج ہمیں بھی پیاس لگی ہوئی ہے لیکن پانی نہیں دیا جا رہا، ہم بھی آپ کی پیاس کی وراثت میں آگے جا رہے ہیں۔ اور ایک جملہ یہاں پہ جو نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مولا شہید ہو رہے تھے، یہ ملونہ اپنی کنیزوں کے ساتھ تالیاں بجا رہی تھی، آوازیں بلند کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ امامت کی کرب کی آوازیں لوگوں کے کانوں میں نہ پہنچ جائیں، اور کسی کو علم نہ ہو جائے کہ محمد تقی شہید ہو رہے ہیں، زہر کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ عجیب مقدر ہے محمد تقی کا۔ کربلا میں حسین شہید ہو رہے تھے، وہاں دشمن باجے بجا رہے تھے، یہاں پہ محمد تقی شہید ہو رہے ہیں اور دشمن یہاں پہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہاں پہ امام کو زہر دے کے شہید کیا جاتا ہے اور مولا دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بطول کے گھر کا ایک اور چراغ بجھا دیا جاتا ہے۔ سب سے کم عمر میں آپ کو منصب امامت ملا، اور سب سے کم عمر میں آپ کو شہادت ملی ہے۔ آپ کی شہادت دنیا کے لیے پیغام ہے کہ حق کی خاطر اگر تمہیں کوئی جلدی بھی قتل کر دے لیکن کبھی حق سے انحراف نہیں کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل